وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منعته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه فداه. عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاظنت ببداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق سبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، روزہائے شہادت حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا، خداوند عالم اس بیوی کی مظلومیت کے صدقے میں اور وہ عظمتیں اور منزلتیں جو بیوی کو خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ان نمازوں کے صدقے میں جو بھی ادا کی ہیں، ان پیروں پر آنے والے ورموں خدا ان کے فرزند عزیز حضرت حجت ابن حسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ کی ظہور پر نور میں تاجیل فرمائے اور ہر آفت و بلا سے ان کو محفوظ رکھے، اور جن لوگوں نے بیوی پر ظلم اٹھایا خدا ان سب کو دنیا آخرت میں بدترین اور شدید ترین عذاب میں گرفتار فرمائے، اور تمام لوگوں کو توفیق دے کہ بیوی کی مظلومیت دنیا والوں کے سامنے آشکار سکیں اور بیوی کے منزلت و مقام سے دنیا والوں کو آشنا کر سکیں. اور دعائیں خداوند عالم اس بیوی دنیا آخرت کے صدقے میں ہم سب کو اور آپ سب کو دنیا میں ان کے قبر مطہر کی زیارت اور ان کی شفاعت نصیب فرمائے. خداوند عالم نے صدیقہ طاہرہ کو جو کمالات عطا فرمائے ہیں وہ اپنے کمالات میں منفرد ہے. میدان قیامت کے تعلق سے
جو باتیں بیوی کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں وہ بقیہ اور کسی کے بارے میں اتنی شان و شوکت کے ساتھ نظر نہیں آتی، اور بیوی نے یہ مقامات، یہ درجات اپنی عبادت، اپنے ایمان اور اپنی قربانی کی بنا پر حاصل کی ہے۔ یعنی بیوی میدان قیامت میں اپنے فضائل و کمالات میں اپنے پیروں پر کھڑی ہے اور خود وہ اپنے کمالات کی مالک ہے۔ اس کی وجہ آپ دیکھیں روایتوں میں جو جملے ملتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان قیامت میں آئیں گے تو ان کے لیے نور کا ایک منبر معین کیا جائے گا، جس کے عرشے کے اوپر پیغمبر اکرم تشریف فرما ہوں گے، اور اس کے بعد کے زینے پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، اور زیر منبر سارے انبیاء و مرسلین ہوں گے۔ لیکن جب بیوی کی بات آتی ہے تو یہ نہیں کہ بیوی کسی کے ساتھ آئیں گی، بیوی اکیلے آئیں گے۔ اس بنا پر آئیں گے کہ بیوی اپنے کمالات میں منفرد ہے، اور بیوی نے یہ کمالات اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنی قربانی، اپنی شہادت کی بنا پر حاصل کی ہے۔ بیوی نے جو قربانیاں دی ہیں واقعاً وہ قربانیاں تاریخ اسلام میں بے مثل و بے نظیر ہیں، اور آپ یقین جانیے کہ جو مصائب بیوی پر ڈھائے گئے جو ہم تک پہنچے ہیں، یہ وہ مصائب ہیں جو حکومت کے سنسرشپ کے بعد ہم تک آئے ہیں، ورنہ حقیقی مصائب ہم تک پہنچے نہیں ہیں۔ اور مصائب کی جو زندگی ہوتی ہے ایک الگ ہوتی ہے، ایک وہ چوٹ ہوتی ہے جو آپ کے بدن پر لگتی ہے، ایک وہ چوٹ ہوتی ہے جو آپ کے دل پر لگتی ہے۔ بدن کی چوٹ دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن دل پر جو چوٹ لگتی ہے وہ چوٹ بھرتی نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ کون سا دل تھا جس پر یہ چوٹ لگی؟ کوئی معمولی دل تھا جس پر یہ چوٹ لگی؟ یہ دل کس بنا پر چور چور ہوا؟ کوئی شیشہ تھا، کوئی معمولی سی چیز تھی جو دل چور چور ہو گیا؟ اور بیوی نے خدا کی بارگاہ میں اپنی موت کی درخواست کی۔ یہ دل وہ تھا جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا، کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ چور چور ہو جاتے۔ خشیت الہی سے، خوف خدا سے پہاڑ چور چور ہو جاتا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پیغمبر یہ قرآن آپ کے دل پر نازل کیا۔ وہ قرآن جس کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکے، وہ قرآن قلب پیغمبر پر نازل کیا گیا، اور پیغمبر فرماتے ہیں میرا قلب میری فاطمہ ہے، میرا قلب میری فاطمہ ہے، یہ وہ روح ہے جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ اس کا مطلب قلب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مضبوطی، استحکام پہاڑوں سے زیادہ ہے۔ پہاڑوں میں وہ مضبوطی نہیں ہے جو سیدہ کے قلب مطہر میں ہے۔ اگر یہ قلب چور چور ہو جائے اور اس قلب پر کوئی صدمہ لگے تو بتائیے وہ صدمہ کتنا بڑا ہوگا؟ اس صدمے کو کوئی تصور کر سکتا ہے؟ تو ان لوگوں نے جو ضرب لگائی کس پر لگائی؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پہلو پر تو بعد میں ضرب لگی، سب سے پہلے ان کے دل پر چوٹ لگی، ان کی روح کو تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ اور روح سیدہ کی تکلیف پیغمبر کی تکلیف ہے، پیغمبر کی تکلیف سارے انبیاء کی تکلیف ہے، سارے انبیاء کی تکلیف ملائکہ کی تکلیف ہے، اور ملائکہ کی تکلیف خدا کی تکلیف ہے۔ یعنی وہ ہے جس سے خدا متاثر ہوا ہے،
کہ خدا بند عالم تاثر نہیں کرتا، لیکن یہ وہ ظلم ہے جو خدا کو برا لگا ہے۔ قلب زہرا کو ستایا گیا ہے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر کے عام انسان سے بدتمیزی کر لینا آسان ہے، لیکن جس سیدہ کے دروازے پر فرشتے آ کے سلام کرتے ہوں اور رسول اللہ اہل بیت کہہ کے سلام کرتے ہوں، اس سیدہ کے سینے پر آدمی حملہ کرے، یہ جسمانی تکلیف نہیں ہے۔ جسمانی تکلیف تو منتمل ہو جاتی ہے، لیکن روح کو جو تکلیف پہنچائی گئی وہ تکلیف صبح قیامت تک منتقل نہیں ہوگی۔ اگر یہ تکلیفیں، یہ مصائب ہلکے ہوتے تو جناب سیدہ کبھی بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنے موت کی تمنا نہ کرتے۔ آپ جانتے ہر ماں یہ تمنا کرتے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 3-4 سال کے بچے ہیں، اور وہ کسی بیماری مبتلا ہو گئی ہے، اور ڈاکٹرز کو جا تو کہتے ہیں دعا کریں خدا مجھے اتنی عمر دے دے میرے بچے بڑے ہو جائیں۔ ہر ماں یہ دعا کرتی ہے کہ آپ دعا کریں میں اتنے دن زندہ رہ جاؤں کہ میرے بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ جبکہ جناب سیدہ اپنے بچوں کو دنیا میں سب سے زیادہ چاہتی تھی، حسن حسین کو بے پناہ چاہتی تھی۔ اس کے بعد یہ تو اللہ اج پروردگار میری موت کو قریب کر، اس کا مطلب جو دل زہرا پر چوٹ تھی وہ اتنی زیادہ عظیم تھی کہ زہرا جیسی چیز بھی اس پر پروردگار مجھے موت دے دے۔ اور یہ ظلم وہ تھا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ میں نے صبر کیا، میری آنکھوں میں کانٹا تھا اور گلے میں ہڈی تھی، 25 سال تک آنکھوں میں کانٹے کے باوجود اور گلے میں ہڈی کے باوجود علی صبر کرتے رہے۔ صبر تو میں نے صبر کیا، میری آنکھوں میں کانٹا تھا اور گلے میں ہڈی تھی، لیکن جب جناب سیدہ کو دفن کرنے لگے فرمایا اللہ یا رسول اللہ ان صفیت کا صبری، اے اللہ کے رسول اب آپ کی بیٹی کی جدائی سے میرا صبر کم ہو گیا ہے۔ یعنی آنکھوں میں کانٹا برداشت کر لینا علی کے لیے آسان تھا، لیکن زہرا کی مظلومیت برداشت کرنا، اس کا مطلب مظلومیت اتنی زیادہ تھی جو قابل برداشت نہیں تھی۔ کس پر ظلم اٹھایا گیا، کس کو ستایا گیا، کس سے بدتمیزی کی گئی؟ وہ قرآن جو پیغمبر کے بارے میں کہتا ہے اگر پیغمبر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو تو بدتمیزی کی بات تو درکنار ہے، گفتگو کرنے میں تمہاری آواز پیغمبر کے سامنے بلند نہیں ہونا چاہیے۔ جو خدا آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، کہ لہجہ بدلنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، اگر اس کے سامنے بدتمیزیاں کی جائیں، جواب دیا جائے اور جان بوجھ کر کے اس کے شکم پر لات ماری جائے، آپ جانتے ہیں کہ جب بچے مائیں امی سے ہوتی ہیں اور بچے پیٹ میں ہوتے ہیں تو اتنی حساس منزل ہوتی ہے کہ مائیں تنگ کپڑے نہیں پہنتی۔ ایک کپڑا بھی اس زمانے میں شکم پر بھاری لگتا ہے، ڈھیلے کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا معمولی سا کپڑا بھی امید کے زمانے میں ماؤں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، تو جن حالات میں ایک معمولی سا کپڑا تکلیف کا سبب ہو، ان حالات میں کوئی غصے میں آ کر کے بیوی کے شکم پر لات مارے۔ ولادت
جب ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہے حملت امہ کرہن ووضعتہ کرہا، جب ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا تب بھی تکلیف اٹھائی، اور جب اس کو پیدا کیا تب بھی تکلیف اٹھائی۔ روایت ملتا ہے اگر کوئی ماں ولادت کے وقت تکلیف سے اس کا انتقال ہو جائے تو اس ماں کو شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ کب؟ جب ڈلیوری آرام سے ہو، نیچرل ڈلیوری ہو، پھر بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن پری میچور ڈلیوری ہو اور وہ بھی پیر شکم پر لات مارنے سے ڈلیوری ہو، کس نے ماری یہ لات؟ اور اتنی شدید کہ فوراً بچہ وہیں پر گر جائے۔ یہ ظلم ہوا یا نہیں ہوا؟ آیا ہم ان مظالم کو بیان کریں یا نہ کریں؟ ان مظالم کو دیکھ کر کے ہم روئیں یا نہ روئیں؟ مسئلہ ایک محسن کی شہادت کا نہیں ہے، ایک نسل فاطمہ زہرا کو ختم کرنے کی بات ہے۔ اگر آج امام حسین اور حسن ہیں اور ان کی نسل سے زہرا کی اتنی نسلیں پھیلی ہوئی ہیں، تو اگر آج محسن زندہ ہوتے تو کتنی نسل فاطمہ ہوتی؟ لوگوں نے صرف محسن کو نہیں گرایا ہے، صبح قیامت تک آنے والی نسل فاطمہ کو شہید کیا۔ کتنا ظلم ڈھایا ہے، اور ظلم اتنا ڈھایا گیا کہ سلسلہ ظلم آج بھی برقرار ہے۔ سلسلہ ظلم آج منقطع نہیں ہوا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ دنیا میں سارے لوگ ہیں اور ہمارے بہت سے ائمہ، بلکہ سارے ائمہ مظلوم ہیں، لیکن مظلومیت کے باوجود آج ہمیں اپنے اماموں کی قبروں کا پتہ ہے، لیکن جناب زہرا وہ مظلومہ ہے کہ آج تک ان کی قبر کا پتہ نہیں۔ اور ظلم یہ بھی ہے، ہمیں کہا گیا ہے اگر قبر کا پتہ نہ ہو تو دور سے زیارت پڑھ لو، لیکن سیدہ اتنی مظلومہ ہے کہ آج بھی کوئی شخص سعودی میں جا کر کے بلند آواز سے جناب سیدہ کی زیارت نہیں کر سکتا۔ آپ کربلا جائیں، امام حسین کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر کے جو زیارت چاہے پڑھیں، جتنی دیر تک چاہے پڑھیں، نجف جائیں زیارت پڑھیں، مشہد جائیں زیارت پڑھیں، لیکن زہرا وہ مظلومہ ہے کہ آپ ان کی زیارت نہ بقیع میں پڑھ سکتے ہیں، نہ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، اور نہ ہاتھ اٹھا کر ان کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ یہ ظلم آج ہو رہا نہیں ہو رہا ہے۔ اسی بنا کے اوپر جب ایسا ظلم ہے تو ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم کیا کریں۔ جناب زہرا سے زیارت میں انی ولی لمن والا کے وعدو لمن عادا، کہ ہماری ذمہ داری ہم اعلان کریں جناب زہرا جو آپ کا دوست اس سے ہماری دوستی۔ یہ زیارت کے فقرے ہیں، یعنی ہماری ذمہ داری ہے ہم جناب زہرا کے دوستوں کے ساتھ دوستی اور ان کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرتے رہیں۔ اگر ذرا سے بھی ہم دشمنوں کے تعلق سے نرم گوشہ رکھتے ہیں تو بقول علماء کے بزرگوں کے یہ قلب رسول کو تکلیف پہنچانے کا سبب ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اگر کوئی ہمارا مکان چھین لے
چاہے وہ مسجد کا پیش نماز کیوں نہ ہو، مقدس کیوں نہ ہو، جب اس کی تعریفیں بیان کی جاتی ہیں تو جس کا گھر چھنتا ہے کہتا ٹھیک ہے آپ تعریفیں کر لیں، مجھ سے پوچھئے میں آج ان کی بنا پر در بدر پھر رہا ہوں۔ وہ ایک مکان چھیننے والے کی تعریف سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جس نے زہرا کو ستایا، فدیہ غصب کیا، بچوں کو شہید کیا، کیا ہم ان کے تعلق سے نرم گوشہ رکھ لیں؟ اگر ہم ان کے تعلق سے نرم گوشہ رکھ رہے ہیں تو آپ یقین جانیں ہم نے جناب زہرا کو پہچانا نہیں ہے۔ کہ انی ولی لمن والا کے وعدو لمن عادا کے وحرب لمن حارب کے، جس نے آپ سے جنگ کی اس سے ہماری جنگ ہے۔ انا یا مولاتی بکے و بے ابی کے و بال کے ولائمت من ملدک موقن، اے میری شہزادی میں آپ پر، آپ کے والد پر، آپ کے شوہر پر اور وہ امام جو آپ کی نسل سے ہیں ان پر یقین رکھتا ہوں، اور ان کی ولایت پر، ان کی سرپرستی پر، ان کی برتری پہ ایمان رکھتا ہوں، اور ولاطاعت ملتزم، اور میں ان کی اطاعت کا پابند ہوں۔ اشہد ان الدین دینہم، میں گواہی دیتا ہوں دین آپ کے خاندان کا دین ہے، وہی دین حق ہے جو اہل بیت کا دین ہے۔ والحکم حکم، وہی حکم خدا کا حکم ہے جو آپ کے خاندان کا حکم ہے۔ وَهُمْ قَدْ بَلَّغُوا عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے باتیں پہنچائی تو اللہ کی طرف پہنچائی ہے۔ وَدَعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی حکمت کے ساتھ اور موعظت کے ساتھ۔ لَا تَأْخُذْهُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، جب انہوں نے اللہ کی دعوت دی تو کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ یعنی مزاج یہ ہے کہ ہم کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے زہرا پر ظلم ڈھایا ان کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم ان کو کسی بھی طرح سے مستحق رحمت خدا نہیں سمجھتے۔ ہم ان کے لیے خدا کی بارگاہ میں بدترین عذاب کی دعا کرتے ہیں۔ کسی کو برا لگتا ہے تو لگے، کسی کو کھلتا ہے تو کھلے، کسی کے نظریے کے خلاف ہوتا ہے تو ہو، ہم آپ کی مخالفت مول لے لیں گے، جناب زہرا کے قلب کو ذرہ برابر ٹھیس پہنچنے نہیں دیں گے۔ صلوات اللہ علیہ کے سلام و آپ پر اللہ کا، اور آپ کے والد پر، آپ کے شوہر پر، اور آپ کے پاک و پاکیزہ بچوں پر۔ اس کے اللہم صلی علی محمد و اہل بیتہ، پروردگار صلاۃ درود و سلام محمد علیہ وسلم وصلی علی البطول الطاہرہ، پر درود نازل کر اس خاتون پر جو شروع سے آخر تک پاک تھیں، الصدیقۃ المعصومہ، التقیۃ النقیہ، الرضیۃ المرضیہ، الرشیدۃ المظلومہ، المغفورہ المغصوبۃ حقہا، جس کا حق قبض کر لیا گیا، الممنوعۃ ارثہا، جس کو ان کے باپ کی میراث سے محروم رکھا گیا۔ یہ باپ کی میراث سے محروم رکھنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں خالی غصب فدا کر لیا گیا؟ جب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انبیاء کے وارث سلیمان و داؤد، جناب سلیمان داؤد کے وارث بنے، جب قرآن انبیاء کی وراثت کا تذکرہ کر رہا ہے تو یہ کہنا کہ ہم انبیاء کا گروہ نہ وارث بنتے نہ وارث بناتے ہیں۔ اسلام میں صرف اس صورت میں بیٹے کو باپ کی میراث سے محروم کیا جا سکتا ہے جب باپ مسلمان ہو اور خدا نخواستہ بیٹا دین سے مرتد ہو گیا۔ آنکھ ہونے پر بھی میراث سے محرومیت نہیں ملتی، لیکن اگر بیٹا مسلمان کے بجائے کافر ہو جائے، دین چھوڑ دے، تو باپ کی میراث سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ زہرا کو محروم کرنے کا مطلب سمجھے آپ کو کیا ہوا؟
کتنی بڑی تہمت لگائی جا رہی ہے. جس نے دین سکھایا اسی کو دین سے خارج کیا جا رہا ہے. کہ یہ تکلیف کا سبب نہیں ہے. جن کی ولایت دین ہو، جن کی محبت دین ہو، اور انہی کو باپ کی میراث سے محروم کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ ہم تم کو مسلمان نہیں سمجھتے. یہ جو حدیث گھڑی گئی وہ جھوٹی ہے. حدیث جو گھڑی گئی کہ ہم انبیاء کے گھروں نوارث بنتے نوارث بناتے. قرآن کہتا ہے جناب سلیمان بھی نبی تھے، جناب داؤد بھی نبی تھے، دو ایک دوسرے کے وارث بنے. جب قرآن انبیاء کی وراثت کا تذکرہ کر رہا ہے، اس کے بعد جناب زہرا کو میراث سے محروم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا کسی کے کردار کو ختم کر دینا کیا ظلم نہیں ہے؟ کسی کو مار ڈالنا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کسی کے کردار کو ختم کرنا، اس کو دھیرے دھیرے قتل کرنا. آپ کسی انسان کو خدا نہ خواستہ قتل کر ڈالیے، سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن ایک شریف انسان کو سوسائٹی میں بے عزت کر دیجیے تو جب وہ گھر سے نکلے گا تو ہر نکلنے پر اپنی ایک موت محسوس کرے گا. وہ دعا کرے گا میں مر جاتا زیادہ بہتر تھا، لیکن اس ذلت کو میں برداشت نہ کرتا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولا کائنات نے سے جناب صدیقہ طاہرہ نے پوچھا یا علی، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، اور میں بی بی آپ نے اتنا ہی سنا ہے، میں سلام کرتا ہوں لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. یہ تکلیف ہے، تکلیف نہیں ہے. جس مسجد میں پیغمبر نے علی کے اتنے فضائل بیان کیے ہوں، اسی مسجد میں لوگ علی کے سلام کا جواب نہ دیں. فرماتا ہے کہ سلام ہو اس پر جس کے حق کو محروم رکھا گیا، جس کی پسلی کو توڑا گیا، جس کے شوہر کو پر ظلم ڈھایا گیا، جس کے بچے کو شہید کیا گیا. رسول کی بیٹی فاطمہ، ان کا ٹکڑا، ان کا گوشت، ان کے دل کا حصہ، ان کے جگر کا ٹکڑا، اللہ کے ان کا تحفہ. یہ کون سی شخصیت تھی جو اللہ نے عطا کی؟ خدا ان تمام حضرات کو توفیق نیک عطا کرے جو ان دونوں میں جناب سیدہ کے تعلق سے مجلسیں برپا کرتے ہیں، اور توفیق دے جناب زہرا کے فضائل و مناقب لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان دنوں میں ایک دعا کریں. ان دنوں میں ایک مجلس ہمیں ایسی مل جائے کہ منبر پر زہرا کا لال بیٹھا ہو، فاطمہ زہرا کا بیٹا بیٹھا ہو، امام وقت بیٹھے ہوں، اور وہ اپنے جد ماجدہ کے فضائل و مناقب بیان کر رہے ہوں، اور ہم زیر منبر ان کی زبان پاک سے ان کی جد ماجدہ کے فضائل و مصائب سن رہے ہوں، اور ان کی خدمت میں تعزیت پیش کر رہے ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في العالمين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيد الوصيين. اللهم صل على سيدنا مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وإمامي المسلمين. اللهم صل على علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق أئمة المسلمين. اللهم صل على موسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي الجواد أئمة المسلمين. اللهم صل على علي بن محمد الهادي النقي والحسن بن علي الزكي العسكري إمامي المسلمين. اللهم صل على سيدنا مولانا صاحب الهيبة العسكرية والغيبة الإلهية حجة ابن الحسن القائم المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. پروردگار امام اس کے دھور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کو وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار جن لوگوں جناب زہرا پر ظلم ڈھایا، دنیا آخرت میں بدترین و شدید ترین عذاب میں گرفتار فرما، ہمارے دلوں کو ان کی محبتوں سے پاک و صاف فرما۔ پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت میں خاندان جناب زہرا سے متمسک رہنے کی توفیقات عنایت فرما، دنیا میں ان کی زیارت اور ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار جو بیمار ہے، خاص کر جو مخصوص بھی پر تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے نوجوانوں کو علم کے میدان میں بلند ترین ترقیاں نصیب فرما، ان کو اہل بیت علیہ السلام کی زینت کا سبب قرار فرما، قلب مقدس امام زمان کو سے راضی و خوشنود فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام کی سلامتی کے لیے، بچوں کی کامیابی کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔